اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ یہ کئی کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح تھے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا اور مڑتا اور تھک کر چور ہو جاتا۔ پانی پی پی کر پانی کا ذخیرہ بھی وہیں ختم ہو جاتا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے تھے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بو بھی پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگھ لیتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بد گئے۔ ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور نیچے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالشت کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزے وہ تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھائے، اور خالد رضی اللہ عنہ کا یہ سفر ان معجزوں میں سے تھا جو انسان اپنی خداداد قوتوں سے کر دکھایا کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت بر وقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فرائض حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سنت کے مطابق اپنا سر استرے سے مڑوایا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زاد راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت ہیرا پہنچے جب فراز سے چلا ہوا ان کا لشکر ہیرا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہیرا سے کچھ دور تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور ہیرا میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فراز سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ اور چند اور افراد کے سر استرے سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چہ گوئیاں ہونے لگیں، لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد رضی اللہ عنہ خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے پہچانا نہیں۔ 4 مہینے گزر گئے۔ کسریٰ کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عراق کا بہت سا علاقہ کسریٰ سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کسریٰ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا تھا۔ آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔ فارس آتش پرستوں کے نام پر جرنیل، قارن، ہرمز، بہمن جازویہ، اندرزگر، روزبا اور زرمہر اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی، خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف مارکوں میں مارے گئے تھے۔ ان جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی۔ اب تو پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، جنہیں ان محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلا دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔ مئی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خط ملا، جس کا پہلا فقرہ خالد رضی اللہ عنہ کے حج سے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ امیر المومنین اس سے بے خبر ہیں۔ خط میں خالد رضی اللہ عنہ کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلاتے تھے،
لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ السلام علیکم۔ تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام سلطنت روما میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو۔ ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلیمان جو کہ خالد رضی اللہ عنہ کا دوسرا نام تھا، پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو۔ اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے 2 حصوں میں کر دو۔ ایک حصہ مثنى بن حارثہ کے سپرد کر دو، ایک حصہ مثنى بن حارثہ کے سپرد کر جاؤ۔ عراق کا سپہ سالار مثنى بن حارثہ ہوگا۔ لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے۔ تکبر نہ کرنا، تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ ہو، رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ کھسیانہ سا ہو کے انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم شام جا رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ تو جیسے میدان جنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کرام کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ولید کے بیٹے مثنى بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی صحیح تقسیم کرو۔ آدھے صحابہ کرام تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر صحابہ کرام کی تقسیم مثنى بن حارثہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کریں اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المومنین سے اس طرح مانگی کہ جس طرح وہ خود آگے کے احوال و قوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا، اسی طرح اس نے امیر المومنین کو بھی گمراہ کیا۔ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی چھٹی نہ دی، بلکہ یہ لکھا، رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ اسلامی سلطنت کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکیں، لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المومنین نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈالنا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گرد پا کو بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان کا لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہیں تھا جیسا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المومنین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیما کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے پے در پے کامیابیاں دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسی ہی شکستیں دے کر خالد رضی اللہ عنہ کی طرح نام پیدا کرے۔ ابن حشام اور ایک یورپی مورخ ہنری اسمتھ نے بھی یہ لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر مار کا لڑا تھا۔ انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔
خالد بن سعید نے امیر المومنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا۔ اسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھیں۔ وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ عنہ فراس کے مقام پر رومیوں، فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے احوال و قوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمزن تھی۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار باہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید نہ سمجھ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی ہے۔ وہ انہی میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حلہ بولنے کے لیے بڑے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلیں کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلایا۔ خلیفۃ المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ اور افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس کے جو اکابرین تھے ان میں عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل، ابن کعب، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا سدباب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تدبیریں سوچی تھیں ان پر عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہلت نہ ملی۔ آپ وصال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر واپس بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھائیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ غور کر لیں، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ لیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے۔ امیر المومنین، لشکر میں اضافہ کر کے آپ خود جہاد پر روانہ ہو جائیں اور چاہیں تو قیادت اور سردار کو دے دیں۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑی جرت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا نہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا، خاموش کیوں ہو گئے تم؟ اپنے مشورے دو۔ کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانتداری پر؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔
مجلس کے دوسرے شرکا نے عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب قبول کریں گے۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے آخر میں کہا، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ یہ خاموشی ایسی تھی کہ جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، اے مومنین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی شامل نہیں؟ امت رسول کی بھلائی نہیں؟ بولو، لبیک کہو اور آواز اپنے دل سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔ حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہ ملتا تھا۔ کوئی جگہ نہ رہی تھی، جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے تھے۔ دف اور نفیریاں بجتی ہی رہتی تھیں۔ قبیلے اپنے شہسواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدح میں گیت گاتی۔ مقابلے میں باہر کا کوئی گھڑ سوار یا تیغزن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا۔ مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل موہ لیے۔ مقابلوں اور میلے کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگ، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہجوم جمع تھا۔ میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند سی آواز میں کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیو، خدا کی قسم کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑا آ رہا ہے۔ اے مومنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کنواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال بچے پیدا کریں۔ اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے۔ خدا کی قسم تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو، اللہ نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے، اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کنواری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا، بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ گھڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا، رومی، وہ ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا، ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ مدینہ کے گھڑ سوار نے کہا، مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دیکھو انہیں جو برسوں سے محاذ پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے، وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پہ شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بے حد زیادہ ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں لیکن ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں، محاذ ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم جو پہلے ہی بے چین تھا جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔
مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور یہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک قاصد لے کر گیا۔ خط میں لکھا تھا، اہل یمن تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں، تم مومنین ہو اور مومنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلہ حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبر مرادی، جندب بن عمر الدوسی اور حابس بن سعد تائی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔